آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولی بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹے، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر نیک حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائے، جلد کامیاب ہو جائے، وہ آج جمعہ کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ بہت سے لوگوں نے ذیقعد کے مہینے کو، ذی الحج کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے دیکھتے آج جمادی الثانی کے مہینے کی بھی آج 17 تاریخ آ چکی ہے۔ اگر آپ نے جمادی الثانی کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لیں۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت، برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا یہ وظیفہ۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیّ یا قیوم رب کریم کا اسم اعظم ہے، جو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، یعنی مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نصیب کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے یا حیّ یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیّ یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حیّ یا قیوم کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا حیّ یا قیوم کو 11 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 11,000 حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو 11 بار یا حیّ یا قیوم پڑھنے سے آپ کی 11 کی 11 حاجت، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن سورۃ کوثر کو پڑھنے سے اگر 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر مشکل پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو بھی 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے رب کریم سے التجا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے ذاتی نام کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں محبت کی کمی ایسے ختم ہوتی ہے جیسے ختم ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر کے بند تالے کو کھلوانا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کام ہوتے ہوئے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج 17 جمادی الثانی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسے ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.